أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتاری گئی اور اس پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے اتاری گئی، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے، اپنے معاملات، اپنے جھگڑے وہ اللہ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی شریعت رسول اللہ کے فرامین کے مطابق نہ کریں، بلکہ کسی اور کی طرف اپنے فیصلے لے کر جائیں، وہاں سے فیصلے کروائیں۔ قرآن نے اس کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا، یعنی غیر اللہ کے فیصلوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ انہوں نے غیر اللہ کی نفی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت، اس کی اطاعت و اتباع یہ ان پر فرض کی گئی تھی، لیکن اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے فیصلے وہاں سے کرواتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے شیطان کو بھی موقع ملتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب تو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے باہمی تنازعات، اپنے جھگڑوں اور اپنے معاملات کے فیصلوں کے لیے یہ اللہ کے قانون کی طرف آنے کی بجائے غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ انہیں دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ فرماتے ہیں اور اب
آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ اپنے جھگڑوں کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کروا لو، آؤ اپنے معاملات کا حل اللہ کے دین کے مطابق کر لیں، وراثت کا معاملہ ہے، ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہے، آپس کا کوئی تنازع جھگڑا ہے، تو آئیں الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا ہے رسول کی طرف آ جائیں، ان کی بات، ان کے فرمان، ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، برے طریقے سے بدکتے ہیں کہ فیصلہ ہم تو جی ادھر سے کروائیں گے، جہاں وکیل بک جاتے ہیں، جہاں جج خرید لیے جاتے ہیں، جہاں اپنے من مرضی کے فیصلے وہ کروا لیے جاتے ہیں، ہم تو ادھر جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ ایسی بات کہنے والے کون ہیں؟ رأیت المنافقین، یہ منافق ہیں۔ مومنوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے، اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، تو مومنوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے دین اور شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ کرنا ہے، میرٹ اور معیار پر فیصلہ کرنا ہے، کسی قسم کی جانبداری، طرفداری، اقربا پروری اس کی طرف نہیں جانا، تو اس سے بہتر ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا شعار یہ ہے، مومنوں کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے مانا۔ اور منافق کیا کرتے ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھتے ہیں کہ منافق بدک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دور ہٹ رہے ہیں کہ نہیں فیصلے ہم اللہ سے نہیں کروائیں گے، اللہ کے رسول سے نہیں کروائیں گے، شریعت کے مطابق نہیں کروائیں گے، ہم تو وہاں جائیں گے جہاں سے ہمیں کوئی دنیاوی ریلیف ملے گا، جہاں ہم دو نمبری کر سکیں گے، جہاں انصاف بک سکے گا، جہاں انصاف خریدا جا سکے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ اہل ایمان کا نہیں، یہ طریقہ کن کا ہے؟ رأیت المنافقین، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اچھا پھر ایسے نظاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف لوگ بھاگتے ہیں، چلیں جی وہاں چلتے ہیں، وہاں سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی وبال آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، اور وہ پکڑ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کسی پکڑ میں آ جاتے ہیں، کسی دنیاوی پکڑ میں، کسی آفت مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جاؤک یحلفون باللہ،
تو پھر اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو یہ باور کرانے کی، یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ جی ہم تو وہاں اس لیے گئے تھے، ہم احسان کرنا چاہتے تھے، ہم بھلائی کرنا چاہتے تھے، ہم معاملات کو بہتر کرنا چاہتے تھے، ہم کوئی درمیانی راستہ، توفیق والا راستہ ہم تلاش کرنا چاہتے تھے۔ عذر پیش کرتے ہیں، بہانے پیش کرتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، فرمایا اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ وہاں گئے تو اس لیے تھے کہ شاید وہاں ہماری کوئی بات بن جائے، وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، وہاں سے ہماری خلاصی ہو جائے، لیکن الٹا جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ ہاں جی بتائیں اب شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے؟ پھر ان کو دین اور شریعت اس کی طرف سہارا ملتا ہے، حالانکہ یہ ان کا آپ کی طرف آنا بھی صرف اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، آپ کیا کریں؟ ان سے کنارہ کشی کریں۔ واعظہم، اور انہیں نصیحت کریں، واعظ کریں۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کوئی ایسی بات کریں، پر اثر بات جو ان کے دلوں پر اثر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کا یہی کردار تھا، اور یہ نفاق کا تعلق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں تھا، یہ خطرناک بیماری آپ کی امت میں آگے بھی چلے گی۔ اس بیماری کی دو بڑی خطرناک قسمیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ دو کشتیوں کے سوار بنتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق کالشاۃ العائرۃ بین الغنمین، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان چکر لگاتی رہتی ہے، حیران و پریشان ہے کہ کدھر کو جائے، اس ریوڑ میں آئے یا اس ریوڑ میں آئے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا، شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی عادت اور وتیرہ ہوتا ہے، ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات یہ اہل ایمان کی بجائے کافروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے منع کیا تھا قرآن میں لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ کافروں کو تم نے اپنا دلی دوست نہیں بنانا، یہ تمہیں نقصان اٹھانے میں کوئی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے تعلقات، ان کے مفادات، ان کی دوستیاں سب انہی سے۔ اس کے باوجود، ان سب کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ اعراض کرنا ہے، کنارہ کشی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو غزوہ بدر کے بعد یہ گروہ بڑی تیزی سے ابھرنا شروع ہوا، اور ان کا لیڈر بڑا سرکردہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین انصار میں سے تھا ایک۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، اور گدھے کے اوپر سوار تھے، سواری کی آپ نے، اس وقت تک یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آپ قریب سے گزرے تو تھوڑی سی مٹی اڑی، اس نے کچھ نازیبا کلمات کہے، اپنے منہ پہ ایسے ہاتھ اور رومال وغیرہ رکھ لیا، رسول اللہ وہاں کھڑے ہو گئے،
اور دین کی دعوت، توحید کی دعوت پیش کی، تو آگے سے کہتا ہے ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں۔ اگر آپ نے اس دین کی دعوت دینی ہے تو لوگ جہاں آپ کے پاس آتے ہیں وہاں جا کے یہ بات سنایا کریں، یہاں آ کے ہماری مجلسوں کو خراب نہ کریں۔ وہاں مسلمان بھی بیٹھے تھے، وہاں کافر بھی بیٹھے تھے، ملی جلی محفل لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے موقع دیکھا کہ سب لوگ بیٹھے ہیں، چلیں ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آگے سے اس نے اس طرح کی باتیں کی، رسول اللہ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، اور وہاں بھی بڑا عجیب سا ایک ماحول بن گیا۔ مسلمان وہ کہنے لگے جی آپ آئیں ہماری مجلسوں میں، ہمیں دین کی باتیں سکھائیں، دین کی دعوت دیں، اور ادھر سے جو دوسرے مشرکین اور کفار ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے نہیں آپ ہماری محفلوں مجلسوں میں نہ آیا کریں۔ دونوں طرف سے بندے کھڑے ہو گئے، تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ نے دونوں کو ٹھنڈا کیا، وہاں سے چلے اور سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے، ان کی عیادت کی اور یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ تیری قوم کا یہ بندہ عبداللہ بن ابی آج اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اصل بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بناتے ہیں اور سرداری کی پگڑی اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ سارے اہل مدینہ کا یہ متفقہ فیصلہ تھا، لیکن پھر اسلام آ گیا، مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، آپ آ گئے، اللہ نے عزت، سعادت اور سرداری آپ کو عطا فرما دی، اس لیے یہ اپنے سینے میں وہی حسد، بغض اور کدورت لیے بیٹھا ہے، لہٰذا آپ اس کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کیا کریں۔ خیر وہ بعد میں اس نے اسلام کا اظہار تو کر دیا، بظاہر تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہونے کا اعلان تو کر لیا، لیکن اندر سے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام کے اوپر، دین کے شاعر کے اوپر، ارکان ایمان و اسلام کے اوپر قائم نہ رکھ سکا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کنارہ کشی کریں، وَعِظْهُمْ، انہیں سمجھاتے رہیں، انہیں نصیحت کرتے رہیں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کوئی ایسی بات کریں، ایسی پر اثر بات کریں جو ان کے دلوں پر اثر کرے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ارد گرد بہت سے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی خطرناک قسم کی بیماریوں میں، کوئی نفاق کی بیماری میں، کوئی فسق و فجور کی بیماری میں، کوئی معصیت کی بیماری میں گرفتار ہے، کوئی علل اعلان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، کوئی چھپ کے کر رہا ہے، کوئی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ ہمارا رویہ، ہمارا کردار ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن اور سنت ہمیں کیا تعلیمات دیتے ہیں؟ یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانا ہے۔ فذکر انما انت مذکر فذکر ان ذکریٰ تنفع المؤمنین انما علیک البلاغ، آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، کافروں تک بھی پہنچانا ہے، منافقوں تک بھی پہنچانا ہے، مشرکین تک بھی پہنچانا ہے، گناہگاروں تک بھی پہنچانا ہے، ہر بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن اعرض عنہم، ان کے ساتھ رویہ کیا اپنانا ہے؟ ان سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ یہ بڑی پہلی بات جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ان کے کفر میں، ان کے فسق و فجور میں، ان کے نفاق میں آپ نے کسی طرح شریک نہیں ہونا۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے، ایسی محفل ہے، ایسے افراد بیٹھے ہیں جہاں دین کا، شاعر اللہ کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کی احادیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ آپ نے اپنی بات کر دی، دعوت دے دی، مسئلہ سمجھا دیا، وہ لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب آپ دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات میں گھستے چلے جا رہے ہیں
اور فضول باتیں کرتے جا رہے ہیں، اعرض عنہم، کنارہ کشی کریں ان سے، دور ہو جائیں ان سے۔ یہ تغییر بالمنکر کا آخری درجہ یہی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اگر استعمال کرنے کی طاقت تھی کر لیا، آپ نے اپنی زبان، اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی، آپ نے استعمال کر لی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے بھی بات نہیں بنی، زبان سے بھی بات نہیں بنی، یا آپ ان کو استعمال نہیں کر سکے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ فَبِقَلْبِي، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِي وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ پھر آپ اپنے دل میں تو کم از کم اس کو برا جانے نا، پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو نا، پھر آپ ان کی ان مجلسوں اور محفلوں میں شریک تو نہ ہو۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان سے بالکل کٹ آف ہو جائیں، ان سے قطع تعلقی کر لیں، ان سے رشتے ناتے، ان سے لین دین معاملات بالکل ختم کر لیں۔ وَعِظْهُمْ، آگے فرمایا ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وہ انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان سے گناہ ہو رہے ہیں، ان سے اللہ کی اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو ان نافرمانیوں کی قباحت اور شناعت ان کے سامنے واضح کریں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں، اور اپنے لیے دعوت کے اندر مشکلات کھڑی نہ کریں۔ اگر آپ کٹ آف ہو جائیں گے، اگر آپ بائیکاٹ کر لیں گے، ہر قسم کا رشتہ ناتا تعلق توڑ لیں گے، تو بھائی سمجھائے گا کون، دعوت کون دے گا؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان کے اس غلط کام سے کنارہ کشی کرنی ہے، لیکن وَعِظْهُمْ، نصیحت والا کام جاری رکھنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، پر اثر انداز میں ایسی ایسی باتیں کریں جو ان کے دلوں پر اثر کرے۔ یہ چیزیں آپ نے جاری رکھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ رسول تو ہم نے بھیجے ہی دنیا میں اس لیے تھے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جاتی۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ ان کی اطاعت و اتباع کی جائے، اور یہ اطاعت و اتباع کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِأَنفُسِهِمْ، اگر یہ لوگ ایسا کرتے، ان سے اپنی جانوں پر کوئی ظلم ہو جاتا، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی، آپ کے پاس آتے، آپ کے سامنے آ کر اللہ سے بخشش مانگتے، بخشش کا سوال کرتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی ان کے لیے، رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یہاں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پرحکمت انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح ان کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ یہ غلطی اور معصیت والا کام جو تم نے کیا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو، اور اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم سے معافی کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آ کر کے اپنا کوئی مسئلہ، اپنی کوئی غلطی ان کے سامنے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اگر وہ غلطی اس طرح کی ہوتی کہ اس پر کوئی حد جاری ہوتی، رسول اللہ حد جاری فرما دیتے، اور اگر کوئی غلطی ایسی ہوتی کہ حد تو جاری نہیں ہوتی تو رسول اللہ اچھے اور احسن انداز میں اس کا حل بتاتے، بھائی یہ کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی واقعہ آتا ہے قرآن مجید میں، ان سے جو غلطی ہوئی تھی، وہ دھوکے سے حضرت یوسف کو بچپن میں لے گئے تھے اور جا کے کنویں میں پھینک دیا، اور گھر آ کے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور جب حقیقت حال کھلی، معاملہ سامنے آیا، تو اپنے ابا جان سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان
آپ بھی ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے کیا مانگے؟ بخشش مانگے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب نے وعدہ کیا میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو کسی سے بخشش کی دعا کروائی جا سکتی ہے، کسی زندہ انسان سے جو اس دنیا میں زندہ ہے، موجود ہے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا، خود بھی اللہ سے بخشش مانگیں اور کسی سے دعا کی درخواست بھی کریں، جیسا کہ اس آیت میں آ رہا ہے جاؤکا، یہ لوگ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے، رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کی اللہ کے رسول انی عالجت امرأۃ فی اقصی المدینہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مدینہ کے کسی دور والے علاقے میں میرا کسی غیر محرم عورت سے ٹاکرا ہو گیا اور میں نے کچھ ایسے کام کر لیے، بدکاری نہیں کی، زنا نہیں کیا، لیکن اس کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے کام میں نے کر لیے، اب میں کیا کروں؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت پڑھائی، جماعت کے بعد نماز کے بعد پھر وہ صحابی کھڑا ہو گیا، پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے جی۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تم شرمسار ہو کر، شرمندہ ہو کر آ گئے ہو اور تم نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی اور یہاں ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھ لی، تمہارا یہ گناہ کیا ہو گیا؟ مٹ گیا، معاف۔ ایسے انہیں حوصلہ دلائیں کہ اللہ اگر آپ صدقے دل سے معافی مانگ لیں گے، استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ کسی اور طریقے سے آپ انہیں اس گناہ سے بچا سکتے ہیں، بچانے کی کوشش کریں۔ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے زنا کی اجازت مانگی، بدکاری کی اجازت مانگی، جی مجھے اجازت دیں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے یہ بات سنی تو ڈانٹنے لگے کہ اللہ کے رسول سے کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو؟ یہ تو اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ نے قریب بلوایا، آؤ ادھر میرے پاس بیٹھ جاؤ، اور پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنا پھر سوال دہرایا، جی میں اس چیز کی اجازت آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے بڑے احسن اور پیارے انداز میں اس سے پوچھا کہ کیا یہ کام تم اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی والدہ سے کوئی ایسا کام کرے۔ کیا یہ کام تم اپنی ہمشیرہ کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، مختلف رشتے اللہ کے رسول نے گنوائے اور پوچھتے گئے ساتھ ساتھ، اور جب وہ انکار کرتا گیا کہ نہیں جی میں تو نہیں یہ پسند کرتا کہ میرے ان رشتوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے، فرمایا لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ان احترام والے رشتوں کے ساتھ یہ بدکاری والا معاملہ کیا جائے، کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو اپنے لیے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی، میری خالہ، میری پھپھی، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، لیکن دوسروں کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، دوسروں کی خالاؤں اور پھپھیاؤں کے لیے میری نظریں بھی جو ہے وہ اٹھ جاتی ہیں اور میں بدکاری والے کاموں کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اس نوجوان صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آ گئی، شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اس صحابی کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس کا گناہ معاف کر دے، وطہر قلبا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے اور آپ کے اس صحابی کے لیے دعا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد وہ نوجوان صحابی، اس کی نگاہ کسی غیر محرم کے چہرے کی طرف اٹھتی بھی نہیں تھی۔
اتنی اس میں شرم آ گئی، اتنی اس میں حیا آ گئی، اتنی اللہ نے اس میں پاک دامنی پیدا کر دی۔ تو ایک سمجھانے کا انداز یہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس کی سزا بنتی ہے، سزا بھی دیتے، یہ نہیں کہ سزا جو ہے وہ نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، ان سے بھی یہی بدکاری والا کام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا ارجع، واپس جا، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگ۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، چوتھی بار جب اس نے اصرار کیا کہ نہیں جی مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ جو میری سزا بنتی ہے مجھے دیں، چوتھی بار پھر آپ نے پوچھا کیا غلطی ہوئی ہے بتا تو صحیح۔ پھر آپ کے سامنے اس نے سارا واقعہ یہ سنایا کہ میرے سے ایسا ایسا ہو گیا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا اہوا مجنون، مجھے بتاؤ کہیں یہ دیوانہ تو نہیں، اس کی عقل تو خراب نہیں، فاتر العقل تو نہیں ہے؟ کیونکہ مجنون اور دیوانہ انسان، اس کے قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاثہ، تین بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن الصبی حتی یحتلم، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے بندے سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ بتایا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی مسئلہ بتایا ہے، لیس التفریط فی النوم، اگر کوئی بندہ سویا رہا اور سوئے رہنے میں اس سے نماز کی کوئی غفلت ہو گئی تو اس میں اس کا قصور نہیں، اس میں اس کی کوتاہی نہیں۔ انما التفریط فی الیقظہ، کوتاہی تب بنے گی اگر جاگ رہا ہے، بیدار ہے، اس کے باوجود اس نے نماز نہ پڑھی، نماز لیٹ کر دی، یہ کوتاہی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے سفر میں آخر رات سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، بلال کی ذمہ داری لگائی تم جاگتے رہو اور اذان دینا، ساتھیوں کو اٹھا دینا۔ بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا، دھوپ کی کرنوں سے اللہ کے نبی اٹھے، صحابہ اٹھے، اللہ اکبر کی صدائیں، صحابہ حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، نماز ضائع ہو گئی۔ بلال کو جگایا، بلال تو نے تو جگانا تھا۔ عرض کی اللہ کے رسول مجھ پر بھی وہی چیز غالب آ گئی جو دوسرے لوگوں پر غالب آئی، نیند۔ فرمایا چلو یہ نکلو اس وادی سے، اگلی وادی میں پہنچے، وضو کیا، فجر کی 2 سنتیں عطا کی، اس کے بعد نماز ادا کی۔ تو سونے میں اگر انسان سے سوتے ہوئے کوئی نماز کے اندر غفلت ہوگی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس میں انسان قصوروار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے مرفوع القلم وعن المجنون، اسی طرح مجنون آدمی، دیوانہ آدمی جس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے۔ ایک حدیث میں معتوہ کے لفظ آتے ہیں، معتوہ مجنون وہ ہوتا ہے جو دائمی مجنون ہوتا ہے جسے ہم پاگل کہتے ہیں، اور معتوہ وہ ہوتا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی چوٹ کی وجہ سے، جیسے بعض لوگوں کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے، کوئی بیماری ایسی جاتی ہے کومے میں چلے جاتے ہیں، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، یا کسی بیماری کی وجہ سے لمبا عرصہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ان کی نمازیں، ان پہ کوئی نماز نہیں۔ اگر اس دوران روزہ آ جائے ان کو ان روزوں کی قضا بھی نہیں دینی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معتوہ ہیں، وہ بے ہوشی کے اندر ہیں، اور بے ہوشی کے اندر جو نماز گزر جائے، دیوانگی کی حالت میں جو نماز گزر جائے، نہ اس کی کوئی قضا ہے نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔ اور روزوں کی قضا تب ہوتی ہے اگر انسان اس کے ہوش و حواس قائم ہے لیکن کوئی بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو پھر بعد میں اس کی قضا دے جب اللہ اسے صحت دے دے یا اس کا فدیہ دے۔ اور نماز کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو پھر بعد میں ان کی قضا دے، اور خدا نہ خواستہ معاملہ اگر ایسا ہو گیا کہ اسی بیماری میں وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، نماز کا کوئی فدیہ نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے نماز کا بھی فدیہ، کتنی نمازیں رہ گئی تھی جی؟ 5 نمازیں، اچھا جی اتنے پیسے بناؤ اور یہ دے دو۔ نماز کا کوئی فدیہ نہیں، نماز کا کوئی کفارہ نہیں، لا کفارۃ لہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا کفارہ اور کچھ نہیں، نماز ہی ہے، نماز کا کفارہ نماز ہی ہے۔ تو یہ 3 افراد مرفوع القلم ہے،
بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا انسان جب تک اٹھ نہ جائے، اور مجنوں دیوانہ آدمی، مدہوش آدمی، بے ہوش آدمی جب تک اسے ہوش نہ آ جائے۔ پوچھا اب مجنون ہوا، یہ جو کہہ رہا ہے مجھ سے بدکاری ہو گئی، یہ کہیں دیوانہ تو نہیں؟ لوگوں نے کہا جی نہیں، دیوانہ تو نہیں، ہم جانتے ہیں اسے صحت مند ہے، تندرست ہے۔ پھر پوچھا اشاری و خمرن، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کیونکہ شراب میں بھی عارضی طور پر انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور انسان ایسے ہی بڑبڑانے لگتا ہے اور بدحواسگی والی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے اندر، شراب کے نشے میں جو ہے انسان کی قول و قرار اور باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ بعض لوگ شراب کے نشے میں آ کے طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں جب ہوش آتی ہے تو کیا کیا جی، نشے میں طلاق دے دی، نہیں ہوش تھی، کیا کہہ رہا تھا، اور قرائن بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، ایسی طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق کے لیے انسان کا اپنے ہوش و حواس میں ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے پوچھا کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، دیکھو ذرا یہ نشے کا عادی تو نہیں؟ کہا جی نہیں، یہ شراب تو پی کے نہیں آیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ٹھیک ہے پھر جاؤ اور میدان میں لے جاؤ اور اس کی جو سزا بنتی ہے۔ پھر پوچھا احسنت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ جاؤ اسے لے جاؤ رجم کرو۔ اور جب لوگوں نے رجم کر دیا، واپس آئے رجم کر کے، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا استغفروا لماعز، رجم تو کرائے ہو، اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ زندگی کے بعد بھی اسی طرح کا واقعہ ایک صحابیہ کا بھی آتا ہے۔ غامد ایک قبیلہ تھا، غامدیہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اس کا بھی سین یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی جی انہا حبلہ من الزنا، میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں بدکاری سے پیدا ہونے والا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا، پھر آئی، رضاعت اس کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پی لے گا پھر آنا۔ پھر بچے کو لے کے آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دے۔ اللہ، کیا جذبہ تھا صحابہ کا اور صحابیات کا کہ دنیا کی سزا لے لیں ہم، جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، اگر ہماری کوئی سزا بنتی ہے تو دنیا کی سزا ہم لے لیں، آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور آج اللہ معاف فرمائے، ہر بندہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں چھوٹ جاؤں، میری جان بخشی ہو جائے، میں لوگوں کے حق بھی کھاتا رہوں، میں بدکاریاں بھی کرتا رہوں، میں چوریاں اور ڈکیتیاں بھی کرتا رہوں، اور مجھے کوئی کچھ کہے بھی نہ، کسی طرح میں چھوٹ جاؤں۔ اسی طرح تو لوگ جاتے ہیں، آؤ فلاں عدالت میں چلتے ہیں، فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیونکہ وہاں چھوٹ ملتی ہے نا۔ اللہ کے نبی جب دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا، کھانے پینے کے قابل ہو گیا، پوچھا کون اس کی کفالت کرے گا؟ یہ تو معصوم ہے نا جی، اگرچہ ولد الزنا ہے لیکن ہے معصوم، اس کا کوئی قصور نہیں، قصور اس کے والدہ اور جس کے ساتھ اس نے بدکاری کی اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ ایک جان ہے، اس کا احترام کریں، اور اس کی پرورش کی کون ذمہ داری لے گا؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اسے جا کر رجم کر دو۔ صحابہ گئے، رجم کر دیا۔ خالد ابن ولید نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے جب مارا تو خون کے چند چھینٹے حضرت خالد ابن ولید کے اوپر آ کے گرے، تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ برے کلمات کہے کہ ایک بدکارہ عورت کا خون میرے کپڑوں کو لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے ڈانٹا اور کیا فرمایا؟ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له، اس نے تو ایسی توبہ کی تھی، اگر بھتہ لینے والا، جگہ ٹیکس لینے والا بندہ یہ توبہ کرتا تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی۔ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم،
ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے تو ایسی عظیم توبہ کی تھی، اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے درمیان بھی وہ توبہ تقسیم کر دی جاتی لوسعتہم، ان کے لیے بھی کافی ہو جاتی۔ تو محترم بھائیو، ہم نے بھی یہی رویہ اپنانا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے افراد جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی جان بوجھ کر رہا ہے، کوئی غلطی سے کر رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے، اس نے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ کس سوچ اور زاویے کے تحت کی ہے؟ کہیں یہ جاہل تو نہیں؟ جاہل ہے تو اسے بتائیں، سمجھائیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نماز جماعت کروا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ۔ نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، الحمدللہ اکیلا بھی کہا جا سکتا ہے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تعریف ہے۔ حمد اور ثنا کے کلمات جس کو چھینک آئی ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ معاویہ ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اب عام حالات میں تو یہ جواب دیا جاتا ہے، جب نماز نہیں ہو رہی تو کسی کو چھینک آتی ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کو آپ جواب دیں، یرحمک اللہ کہیں۔ تو معاویہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو لوگوں نے تھوڑا اسے اشارہ کیا اور اس کی طرف تھوڑا گھور کر دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، نماز میں باتیں کر رہے ہو، اور اسے چپ کرانے کے لیے ایسا کوئی ہلکا سا ہاتھ ہمارا ہاتھ کے اوپر کہ کسی طرح یہ چپ کر جائے۔ تو خیر وہ خاموش ہو گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، ہاں بھی معاویہ یہ یرحمک اللہ کیوں؟ یہ تو کلام ہے، کلام نماز میں جائز نہیں۔ نماز میں اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد، تسبیح اور قرات کی جاتی ہے۔ یہ گفتگو اور کلام یہ نماز میں درست نہیں۔ مسئلہ سمجھا دیا، جہالت میں اس نے ایسا کر لیا۔ ایک صحابی، صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، دیہات سے آیا، پتہ نہیں تھا مسئلے کا، اور اسے حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ مسجد میں بیٹھ گیا حاجت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے شور ڈال دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تظلموا، کوئی نہیں بھائی، کچھ نہ کہو، کرنے دو۔ اب وہ بیٹھ ہی گیا ہے، اب اسے پریشان مت کرو، فارغ ہونے دو۔ فارغ ہو گیا، پانی کا ڈول منگوایا، پانی کا ڈول منگوا کے اس جگہ پہ بہا دیا، صفائی کروا دی اور اسے مسئلہ سمجھا دیا۔ یہ انداز اپنانا ہے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام ہو رہا ہے اور وہ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھیں، ہو سکتا ہے اسے پتہ نہ ہو سکتا ہے اسے علم نہ ہو، میں اس کی اصلاح کروں۔ المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے۔ بڑے احسن انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے، حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا فَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، انہیں نصیحت کریں اور کوئی ایسی پراثر بات کریں ان کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ مجمع میں بیٹھ کے یوں نام لینا اور لوگوں کی برائیاں گنوانا اور اشارے کرنا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، فلاں نے، یہ نبوی انداز اور نبوی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا، عوامی اصلاح مقصود ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا نام استعمال نہیں کرتے تھے۔ بہت سی احادیث اس کی دلیل میں موجود ہیں، ہمیشہ یہی کہتے ما بال اقوام، صحیح بخاری اٹھائیں، بریرہ کا ایک واقعہ آتا ہے، صحابیہ تھیں، لونڈی تھیں، انہوں نے اپنے آقاؤں سے معاہدہ کیا کہ میں آپ کو اتنے اوقیہ چاندی دیتی ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ عائشہ کے پاس آئیں، مدد مانگی، عائشہ نے کہا میں خرید کے آزاد کرتی ہوں، تم میری مولات بن جاؤ۔ کہنے لگے نہیں، خرید کے عائشہ آزاد کر دے، لیکن ولا، یہ ایک رشتہ تعلق قائم ہو جاتا ہے آزاد کرنے اور کروانے، جس کو آزاد کیا جا رہا ہے اس کے درمیان۔ کہنے لگے نہیں جی، رشتہ ولات ہمارا ہوگا اور خرید کے عائشہ آزاد کر دے۔ رسول اللہ کو پتہ چلا، فرمایا ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسی ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ جو شرط کتاب اللہ میں نہیں وہ باطل ہے، خواہ آپ 100 شرطیں کیوں نہ لگا لیں۔ ایک صحابی آیا، مسئلہ پوچھا،
جی روزے کی حالت میں انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا لے سکتا ہے، میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں جی نہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہمیں تو ڈر آتا ہے، ہمیں تو خوف آتا ہے۔ رسول اللہ نے پھر ما بال اقوام سے بات شروع کی، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتنزہون عن امر اصنعہ، کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں خود کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، حالانکہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کے لیے خشیت ہے۔ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، اور تم سب سے زیادہ اللہ کو یہ انداز ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، نام لیے بغیر، کیونکہ مقصود اصلاح ہے، مقصود کسی پہ تنقید کرنا یا کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے، یا کسی کی غلطیاں لوگوں میں اچھالنا، یہ مقصود نہیں ہے، اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے، اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ مقصود اصلاح ہے، مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ کا یہ فرد، ہمارا یہ بھائی، ہمارا یہ نمازی ساتھی، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کی غلطی دور ہو جائے، یہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا بن جائے، یہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نشے میں مدہوش آدمی کو لایا گیا، تو ایک آدمی کہنے لگا اخزاہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے، ما اکثر ما یؤتی بھی، ایک بار دو بار، یہ کتنی بار لایا گیا، اسے کئی دفعہ سزا ملی ہے۔ ایک نے کہا لعنہ اللہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کو سزا ملتی، اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعینوا علیہ الشیطان، یہ اس کے لیے رسوائی کی دعائیں کر کے، اس پہ لعنتیں بھیج کر تم کس کی مدد کر رہے ہو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر رہے، تم شیطان کا رستہ آسان کر رہے ہو، شیطان کی مدد کر رہے ہو۔ شیطان تو چاہتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اور تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو۔ شیطان، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسولہ، اس پہ لعنت مت بھیجو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ غلطی کا کیا ہے، غلطی تو انسانوں سے ہو جاتی ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ ہمیں یہ کردار پیدا کرنا ہے محترم بھائیو، آج معاشرے کے اندر اصلاح کا یہ انداز جو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے انداز سے اصلاح کرنی ہے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ انداز اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اور اپنے ملنے جلنے والے احباب کے اندر، اپنی مسجد میں، اپنے ادارے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، یہ انداز اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ صحابی بیٹھے تھے نا اللہ کے رسول کی مجلس میں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی میں سونے کی انگوٹھی وہ پہنی ہوئی ہے، تو بڑے پیار سے سمجھایا کہ سونا جو ہے یہ مردوں پر حرام ہے، اور یہ جہنم کا انگارہ ہے، آگ کا انگارہ ہے جو ہاتھ میں پہن رکھا ہے۔ صحابی نے کیا کیا، انگوٹھی اتاری، اسی مجلس میں پھینکی، اور مجلس برخاست ہوگی، ختم ہوگی۔ لوگوں نے کہا یہ اٹھا تو لو، بیچ لو، اپنے گھر والوں کو دے دینا، اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر لینا۔ کہنا نہیں، اب میں اس انگوٹھی کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ یہ انداز ہمیں بھی اپنانا ہوگا، اس سے قربتیں بڑھیں گی، اس سے اصلاح ہوگی، اس سے معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، اس سے گھروں میں بہتری آئے گی۔ اور اگر ایک دوسرے پہ تنقید کریں گے اور ایک دوسرے کو ان کی برائیاں اور کمزوریاں یاد دلائیں گے کہ تو نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، تو نے فلاں موقع پہ، تو بھائیوں نہ گھروں میں اصلاح ہوتی ہے، الٹا ذہنی ٹینشنیں، پریشانیاں، پیچیدگیاں یہ بڑھتی ہیں۔ اور یہ کام قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یہ کام کس نے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، جن کا پچھلے جمعے ہم نے واقعہ سنا تھا۔ وہ جب فرعون کے پاس گئے نا، تو فرعون کیا کہتا ہے، اچھا تو وہی موسیٰ ہے نا جو ایک بندہ مار کے بھاگ گیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کون، یہ کس کی عادت ہے؟ یہ فرعونی ذہنیت رکھنے والے اس فرعون کا یہ قول ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، کل تک تو بھی یہ کام کرتا تھا، کل تک تو بھی ہمارے ساتھ مجلسوں میں بیٹھا ہوتا تھا، تجھے نماز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، تو بھی شراب کی محفلوں مجلسوں میں تھا، تو بھی یہ جوئے کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟
قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ اللہ نے کتنا پیارا جواب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دلوایا کہ جب میں یہ کام کرتا تھا اس وقت مجھے سمجھ نہیں تھی، اب اللہ نے مجھے سمجھ دے دی ہے، اب اللہ نے مجھے صراط مستقیم دکھا دیا ہے، اب میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ انہی آیات میں آگے چل کے اللہ نے یہ 3 وعدے کیے ہیں کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائے اجر عظیم بھی دیں گے، صراط مستقیم بھی ملے گا، اور جنت کے اندر انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کمیاں کوتاہیاں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اللہ انہیں دور فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی کمیاں کوتاہیاں بھی نبوی طریقے کے مطابق ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔